بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہندوستان میں ہیں، غوث اعظم کے دربار کا پہرا دے رہے ہیں، لیکن صاحب کسی کو تکلیف ہے تو میں ان کو ایک بات بتا دوں، تھوڑی بہت آواز ہماری اونچی ہوتی ہے اس لیے کہ جس دربان کے ہم کتے ہیں اس طرف اگر کوئی انگلی اٹھائے گا بھونکے کے نہیں، پھاڑ کھانے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کتے کا کام یہ ہے، وہ دربان کے دروازے پر ہوتا ہے اور وہ نگرانی کے لیے ہے۔ ہماری زبانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے رکھی گئی، ہماری زبانیں، ہماری زندگیاں اللہ کی حمایت کے لیے رکھی گئی ہیں، اور اگر ان کی حمایت میں نہ بولیں تو پھر کیا دھوتی کرتے والوں کے لیے بولیں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ سٹیج ادھر بھی لگتے ہیں ادھر بھی لگتے ہیں، آپ چاپلوسی کسی اور کی کرتے ہیں اور ہم تعریف کسی اور کی کرتے ہیں، آپ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر آپ موجودہ حکومت جو بھی موجود ہے اس کے سکوں پر اور ان کے عہدے پر اور ان کے منصب پر دیکھ کر کے آپ بات کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم فقیروں کی عادت یہ ہے، ہم برسوں پرانے آبا و اجداد سے غوث اعظم کے ہی دربان، ان کے ہی غلام ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، ہمارے ہاں نسبت پر فخر کیا جاتا ہے، اور کیسی نسبت پر؟ ارے ہمارے وقت کا مجدد جب اس بات پر فخر کرتا ہے، یا غوث تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یہ بھی نہیں کہا ڈائریکٹ غوث پاک آپ سے ڈائریکٹ مجھے نسبت ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یا غوث آپ سے، آپ کے دروازے سے آپ کے کتے کو نسبت ہے، اور آپ کے کتے سے مجھے احمد رضا کو نسبت ہے، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ کیا بہترین فارمولہ دیا ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہی اعلیٰ حضرت نے کہا، جو خوف کھایا کرتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ سگ فارسی لفظ ہے اور کتے کو کہتے ہیں، کون سی نشانی والے سگ نہیں مارے جاتے؟ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو نہیں پکڑا جاتا۔ میونسپلٹی کی گاڑی بھی آتی کتوں والی، انجیکشن مار کے جاتے ہیں یا کتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ بہت کتے اگر آوارہ ہو گئے کمپلینٹ کرو، کتوں کو اٹھا لے جائیں گے، لیکن ان اٹھا لے جانے والے کتوں میں اگر ایک بھی بیلٹ والا آیا تو چھوڑ دیں گے، کیوں؟ یہ پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے، یہ آوارہ نہیں ہے، کسی کا پالا ہوا ہے، پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے قادری پٹا تیرا۔ غوث پاک کا یہ نسبت کا پٹا پڑا ہوا ہے، یہ الحمدللہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمیں ظاہر سی بات ہے آج اسی بات پر فخر بھی ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں حق بات کہنا اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے، لیکن اے نوجوانوں اگر تمہیں اپنی نسبت پر یقین ہے کہ میرا پیر غوث اعظم جیسا ہے، میری نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، آج سلطان الاولیاء غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے۔ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ غور سے سنیں۔ کرامات یہ اولیاء اکرام کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ کرامت کیا ہے؟ ایسا محیر العقول کام، عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا، عام انسان کی عقل میں نہ آئے، اللہ کے ولی سے صادر ہونے والا ایسا کوئی کام، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن کرامت اولیاء کرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں، اولیاء کرام کی ولایت کو
ثابت کرنے کے لیے کرامت نہیں دکھائی جاتی، شریعت پر استقامت یہ ولایت کی علامت ہے۔ اگر وہ مضبوطی کے ساتھ ہر زمانے میں اپنے دین پر جمع ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ آج بھی ہماری قوم اولیاء کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی ہے۔ سنو، اللہ کا ولی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ٹھوکر مار کر کے سونے کا سکہ نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے۔ اولیاء کو انہی باتوں پر آج بھی لوگ پرکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ابھی بابا آسمان پر اڑیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی، پانی پہ چل کے دکھائیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں، میں یہیں بیٹھا ہوں اچانک میرے پاس پیسوں کا تھیلا کھول کے دے دیں اللہ کے ولی ہوں گے۔ یعنی تم ایک جگہ بیٹھے رہو، حلوہ کھلانے والے بابا کا ولی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو چیزیں تم سمجھ بیٹھے ہو اللہ کے ولی کے لیے، یہ ضروری نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نبی پاک کی شریعت پر کتنا قائم ہے، میرے نبی کے راستے پر کتنی مضبوطی سے جمع ہوا ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اعظم سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ سارے اولیاء کرام کی نسبت وہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس حسین اعظم بلا کے میدان اپنے بچوں کی قربانی کے سامنے بھی جمے رہے، ڈٹے رہے، کرامت کا اظہار نہیں کیا، شریعت پر استقامت لوگوں کو دکھایا۔ دنیا میں جیسی بھی آفتیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اگر دین مصطفیٰ پر جمع ہوا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ اس کی سب سے بڑا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے۔ اور کرامات اولیاء کرام کی زندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے، چھوٹا حصہ ہے، اور استقامت یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ جمے رہ جانا کسی بات پر، خوف نہ کھانا باطل طاقتوں سے، نہ ڈرنا، یہ اولیاء کرام کی زندگی کا خاص وتیرہ ہے۔ آج ہم سب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرامت کی نہیں، استقامت۔ کرامتیں سنتے بھی آیا، اب کرامت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کایا پلٹ جانی چاہیے۔ لوگ آج مذاق بھی کرتے ہیں، کچھ وہ ماڈرن خیال کے ڈاکٹروں اور پروفیسروں کے لیکچر سن کر کے پاگل جو ہو چکے سوشل میڈیا پر، وہ بھونکتے ہیں کرامات اولیاء پر۔ کیا اب کرامات کیوں نہیں دکھاتے اللہ کے اولیاء؟ یہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں، ان حالات میں ان کی کرامتوں سے زمین کیوں نہیں پلٹ جاتی؟ ظالموں کے منہ میں کیڑے کیوں نہیں پڑ جاتے؟ میرے عزیزوں، پوری دنیا کرامات سے نہیں چلائی جاتی، واللہ مسبب الاسباب، اسباب پر رکھا ہے۔ ایک مشہور زمانہ بزرگ حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ بغداد ہلاکو کے زمانے کے تھے۔ ہلاکو بستیوں کی بستیاں ویران کر ڈالی، اور اتنے قتل کر دیا تھا، جہاں سے گزرتا تھا انسانوں کی کھوپڑیاں۔ اس کا بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا تو بغداد سے کئی میل دور اس کا لشکر لے کر وہ پڑاؤ کیا، اور اپنے 2 سپاہیوں بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا، اور اس کی دہشت تاری تھی سب شہروں میں، ہلاکو اگر آ گیا تو ہلاک ہو جائیں گے، اس کے فوجی سب کو برباد کر ڈالیں گے۔ ہلاکو کا نام سنتے ہی لوگوں میں دہشت تاری ہوتی تھی، تو 2 سپاہی 2 فوجی ہلاکو کے بغداد معائنہ کرنے کے لیے آئے، تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا کھٹورا تھا، اور آ کر کے لوگ رونے لگے، حضور ہلاکو آ گیا، بغداد تباہ کر ڈالے گا، بغداد کو برباد کر دے گا، آپ بچا لے، اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کریں۔ انہوں نے اپنی کھٹوری پلٹ دی اور کہا جاؤ، اللہ حفاظت کرے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ وہ 2 سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا، کوئی بغداد کا نہ گھر دکھا، نہ محل، نہ راستہ، کچھ نہیں۔ وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو بہت ڈھونڈ کر کے آئے، بغداد ملا ہی نہیں۔ ہلاکو نے ان دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا، کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے بغداد کی روشنی یہاں سے دکھتی ہے،
اور تمہیں کیسے نظر نہیں آیا؟ یا تو تم نکمے ہو یا تو پھر میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، قتل کر دیا۔ دوسرے دن اپنے خاص دو وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، گلیاں، وہاں کی سڑکیں اور وہاں کے محلات، وہاں کی عمارتیں دیکھا۔ یہ دو وزیر گئے اور ڈھونڈتے رہے، جیسے ہی وہ بغداد میں انٹر ہوئے، آج پھر لوگ ہلاکو کے ان وزیروں کو دیکھ کر دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے اس اللہ کے ولی کے پاس آیا، حضرت محمد جام۔ آج پھر رونے لگے، کہا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، سب مارے جائیں گے، آپ بچا لیں۔ آج پھر سے انہوں نے کھٹوری پلٹ دی، کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ والوں کا یہ تصرف ہے، یہ کرامات ہے، وہ چاہے تو پورے لوگوں کو پوشیدہ کر دے ظالم کی نظر سے۔ دوسرے دن وہ وزیر بھی ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بھی بغداد نظر نہیں آیا، واپس گئے۔ بادشاہ کے وہ بڑے معتمد لوگ تھے، کہا کہ ہم بھی گئے لیکن ہم کو بغداد نظر نہیں آئی۔ ہلاکو کو بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوکیشن بالکل صحیح ہے، ہم سامنے چند میل کے، اور ان کو بغداد نظر کیوں نہیں آتا؟ تیسرے دن اس نے کہا کہ اب کسی معائنے کی ضرورت نہیں، کوئی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ جاتے، فوج کو تیار کرو۔ پوری فوج کو لے کر کے جب تیار ہو کر وہ بغداد کے سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے جنگ کا بگل بجا اور تباہی کے آوازیں آنے لگی، تو آج لوگ پھر دوڑتے ہوئے جام کے پاس آئے اور ان سے رو رو کر گڑ گڑانے لگے، کہا آج تو آفت آ گئی، بڑی بلا آ گئی۔ توجہ سے سننا میرے عزیز، آج آپ اگر نہ بچائیں تو سب تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آج آپ اپنی کٹوری اٹھا رہے تھے، انہیں غیب سے ندا آئی، اے میرے محبوب بندے، کب تک تم اپنی کٹوری اٹھا کر ان کو بچاتے رہو گے؟ ان کو مہلت دی گئی تھی اپنے اعمال درست کرنے کی، نہ انہوں نے توبہ کیا نہ اپنے اعمال درست کیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کے ولیوں کو حکم ہوتا ہے اللہ کا، اب انہیں نہ بچایا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ حکم الہی کے پابند ہیں۔ انہوں نے وہ کٹوری چھوڑ دی۔ پھر ہلاکو داخل ہوا بغداد میں اور ایسی تباہی مچائی تھی کہ پورے بغداد کی سڑکوں میں صرف خون ہی خون تھا، تباہ و برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اس واقعے کو میں نے پڑھا، اس کے بعد یہ محسوس ہوا اللہ کے اولیاء کرام مدد ضرور کرتے ہیں لیکن ایک وقت تک، جب وہ وقت آ جائے اللہ کی طرف سے منع ہو جائے کہ یہ قوم بڑی سرکش ہے، اب ان کی مدد نہ کی جائے، تو پھر یہ ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں اور ان کو حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین کی کرامتوں پر بھونکنے والوں سے بھی میں یہی کہوں گا، وہ چاہے تو پل بھر میں حالات ہمارے بدل دیں، چاہے تو زمین کو الٹ پلٹ دیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے یہ بات ہے، نصیحت ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں آپ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھیں، کہیں میرے گناہوں سے دل کے دھبے بڑھ تو نہیں گئے، میرا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ سچ بتاؤ میرے عزیزو، اتنے سخت حالات کے بعد کتنے لوگوں کو ایسی توفیق ہوئی کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہو اور توبہ کرنے کا جذبہ بڑھ گیا ہو، رات کے وقت بیٹھ کر کے رونے لگ گیا ہو۔ فلسطین کے غزہ کے ان مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر روح اگر تڑپتی ہے اور تم اپنے اعمال کی صحت اور درستگی کے لیے توبہ کر لے جاتے ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ پھر تمہیں کسی کرامت کے ظہور کی ضرورت نہیں، تمہارا بدلنا ہی دنیا کے حالات کو بدل دے گا، سب بدل جائے گا۔ لیکن اگر انہی حالات پر باقی رہے تو پھر کرامت سے بھی تم نہیں بدلو گے اور نہ حالات بدلیں گے، کوئی چیز نہیں بدلے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ ہم اپنی جانب سے شروعات کریں اور پھر حالات خود بدل جائیں گے، حالات خود بدل جائیں گے۔
سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حال میں بغداد تشریف لائے تھے اس زمانے کو یاد کریں، اس زمانے کو یاد کریں۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس وقت حق بولنا ایک جرم ہو گیا تھا۔ شیعہ نواز خلیفہ موجود تھے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کا نام لینے پر بھی مسجد کے دروازے پر کوڑے مارے جاتے۔ یہ وہ حالات تھے، علماء کی زبانیں گنگ تھی، بول نہیں پاتے تھے، خطبہ کیا دینا ہے وہ بالکل سکرپٹڈ، جو خلیفہ وقت چاہے بس اتنا ہی۔ آج جیسے سعودیوں کے ہاں یہ رواج ہے، بادشاہ کی حمایت میں اور بادشاہ جیسا چاہے ویسی مسجد کا مولوی بھی بولتا رہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہے، اس سے کیا سروکا، بس اتنی باتیں کرو جتنی ان کے بادشاہ کی حمایت تھی۔ یہ دور غوث اعظم کے زمانے کا بھی تھا۔ اس وقت حق بولنا ایک بہت بڑا جرم تھا، علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ آپ پتہ ہے اسی بغداد میں صرف ایک حق بات کا اعلان کرنے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے مارے گئے تھے، ان کی پیٹھ جھک گئی تھی، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ کوڑا کس کو کہتے ہیں، کوئی رسی کو نہیں، چمڑے کا وہ بیلٹ جس سے وہ مارتے تھے تو جسم کی چمڑی لگ کر کے آ جاتی تھی۔ 100 کوڑے میں تو آدمی مر جاتا تھا، کوئی بچ گیا 300 کوڑے کھائے۔ اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے نبی کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، وہ امام احمد بن حنبل، اتنے بڑے امام الحدیث کوڑے کھاتے تھے تو کس بات پر، صرف حق بات کا اعلان برسر پیکار کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے۔ انہوں نے کوئی بادشاہ کی رعایت نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرے نبی کی شریعت کیا چاہتی ہے۔ میرے عزیزو یہی بڑی کرامت ہے، غوث اعظم کی بڑی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے، اس زمانے میں آپ بغداد تشریف لائے جب حالات ایسے تھے کہ حق بولنا دشوار تھا، اور آپ جب مسجد پر کھڑے، مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگ گئے، ہیبت ایسی طاری تھی کہ کوئی آپ کو روک نہ سکا، اور آپ کی یہ حقانیت کی تبلیغ پھیلتی گئی۔ شروع میں 10 لوگ، پھر 20 لوگ، پھر 100 200، پھر 1000 2000۔ غوث اعظم نے چند مہینوں میں جو خطبات دیے، آپ کے خطبات کا عالم یہ تھا کہ پھر 70,000 کا مجمع برابر سننے کے لیے آیا کرتا۔ اور غوث اعظم کا یہ بات ہے، جب آپ خطبہ دیتے تھے، ایک بات یاد رکھیں، زبان اگر پاک ہو اور اللہ کی نبی پاک کی شریعت طاہرہ بولتی ہو، اس زبان میں بلا کا اثر ہوتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے اثر ڈالا جاتا ہے۔ حق بات اگر آواز سے کہو، یہ مت دیکھو کہ میں کون ہوں، یہ دیکھو کہ کلام کس کا ہے۔ اللہ کریم لوگوں کے دلوں پر بات ڈالتا ہے۔ غوث اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے ہوا کرتے، مجمع ختم ہونے سے پہلے پتہ نہیں کتنوں کی تو لاشیں اٹھائی جاتی تھی، کتنے تو وہاں بے ہوش ہو جاتے۔ کس بات پر؟ اتنا کہ لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ خطبے کے اندر، بیان کے اندر ایسا اثر ہوتا کہ لوگ بیٹھے بیٹھے مدہوش ہو جاتے، کوئی جوش حال میں کپڑے پھاڑ ڈالتے۔ روایات میں بتایا گیا کوئی ایک مجمع بھی ایسا نہیں جس میں حضور غوث پاک کی تقریر کے بعد جنازہ نہ اٹھایا گیا۔ ہر خطابت کے بعد، اور بولتے کیا تھے، حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہم بھی بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، میں اپنے لیے بھی نصیحت اور سارے علماء کے لیے بھی کہتا ہوں، لوگوں کے پلے نہیں پڑتی، لوگوں کے کانوں میں نہیں جاتی۔ یہ جمعہ میں آتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، جب امام کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو یہ جھٹکا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بیان یوں ہی چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، 2 چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔ میں نے پڑھا تھا امام احمد بن حنبل نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان ثوری نصیحت کر رہے تھے، اور جب وہ نصیحت کرتے تو لوگ رو پڑتے تھے، آخرت کو یاد کرتے، قبر کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے تو لوگ رونے لگتے۔
ایک بندہ تھا وہ مجلس میں آیا کرتا اور خاموش بیٹھتا اور اس پر کچھ بھی اثر نہیں. ایک دن اس نے پکڑ کر کے پوچھا حضرت سفیان سے, آپ جب بیان کر اڑے مار مار کر روتے ہیں, مجھے تو کچھ نہیں ہوتا, میں تو ایسے ہی بیٹھا رہتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو بدتمیز ہے, تو بدماش ہے, تو بد عمل ہے. فرمایا دو میں سے ایک خرابی ہو سکتی ہے, یا میرا دل خراب ہوگا یا تیرا دل خراب ہوگا, اس لیے کہ میں بات رسول اللہ کی کر رہا ہوں, اس میں اثر تو ہوگا ہی. دو میں سے کوئی ایک خراب ہوگا, یہ نہیں فرمایا کہ تو ہی خراب. یہاں پر ہمارے لیے نصیحت ہے, بولنے والی زبان پاک ہو اور لقمہ حلال کا جاتا ہو, اللہ اثر ضرور پیدا فرماتا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں سنیں. ایک دن آپ حضرت عبدالجبار کو بٹھائے, اپنے بیٹے کو, وہ بیان کرتے رہے. اس کے بعد اتر کر کیا کہا, ابا جان آپ جو بیان کرتے ہیں اس میں جو رکت تاری ہوتی ہے وہ میرے بیان میں نہیں ہوتی, آپ بیان کریں. غوث پاک منبر پر کھڑے ہو گئے اور سنو, 70,000 کا مجمع ہے. غوث پاک کی تقریر کیا ہے؟ ڈائریکٹ شروع فرماتے غوث پاک, اے لوگوں میرے گھر میں آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا. اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہے, میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہو گیا. عبدالجبار کی ماں یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ان کے بیٹے حضرت عبدالجبار کہتے ہیں عبدالجبار کی ماں میرے لیے دہی مٹی کی ہانڈی میں جمع کر رکھی ہوئی تھی, ایک چھیکے سے لٹکائی ہوئی. گرمیوں کے دن تھے, آج میری بھی خواہش تھی دہی کھانے کی. میں گھر پہنچا دوپہر کے وقت, دہی کی ہانڈی میری بیوی نے اٹھا کر کے دسترخوان پر رکھا تھا. میرے پہنچنے سے پہلے ایک بلہ آیا گھر میں اور پاؤں سے جھپٹا مارا, وہ دہی کا مٹکا گر گیا, ٹوٹ گیا اور دہی پورا زمین پر بہہ گیا. نہ ماں کھا سکا نہ میری بیوی کھا سکی. اتنا بیان کرنا تھا کہ لوگ ٹھاڑے مار کر رونے لگ گئے, کپڑے پھاڑنے لگ گئے. لوگوں کے اندر جوش حال سے کیفیت بدل گئی. میرے عزیزوں, کوئی اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہا ہو کہ دہی کی ہانڈی پھٹ گئی, دہی بہ گیا, اس میں کون سی ایسی بات ہے رونے کی؟ یہ ہمارے اور تمہارے لیے ہو سکتا ہے. غوث اعظم کا مجمع بھی اہل دل کا ہوا کرتا تھا, وہ بصیرت والے لوگ بیٹھتے تھے. غوث پاک کیا بیان کر رہے تھے؟ غوث پاک کے بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بیوی جمائی تھی اور ان کے لیے کھانے کا انتظار کر رہی تھی. غوث اعظم اپنے واقعے سے دنیا کی حالت بدل رہے تھے. اے لوگوں, جس طرح میرے گھر میں آج میرے کھانے سے پہلے دہی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور دہی بہ گیا, سب کی حالتیں تقریباً ایسی ہوتی ہیں. انسان اپنے لیے اتنا کماتا ہے کرتا رہتا ہے, اور جب اس کے کھانے کا وقت آتا ہے ملک الموت پنجہ مار کر روح نکال لیتا ہے اور سارا مال اس کا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے, نہ وہ چکھ پاتا ہے نہ کھا پاتا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا کی حالات بتا رہے تھے. اور میرے عزیزوں, آج بھی وہی حالات ہیں ہمارے, آج بھی وہی حالات ہیں. ہم نے کمانے کے لیے اپنی صحت گنوا دی, رات نہیں دیکھا, دن نہیں دیکھا, دوڑتے رہے مال حاصل کرنے کے لیے. اتنا جمع کر لوں, اتنا جمع کر لوں, اتنا جمع کر لیا, جب تک تو صحت بگڑ گئی, شوگر بھی آ گئی, بی پی بھی آ گئی, اور ایسی بیماریاں لگ گئی کہ اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنا جمع کیا تھا خرچہ کرتے رہو. شیخ سعدی اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو کاموں میں تو انسان کی پوری زندگی ختم ہوتی ہے. پہلے کمانے کے لیے صحت گنواتا ہے اور پھر صحت بچانے کے لیے مال گنواتا ہے. یہ دو چیزوں میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اتنا جمع کر لے جاتے ہو, اتنا جمع کرتے ہو کہ پھر جب کھانے کا وقت آتا ہے تو میاں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ نمک بھی نہیں کھا پاتے, شکر کھا پاتے. دوسری باتیں تو چھوڑو, شوگر والے شکر نہیں چکھ پاتے, بی پی والے نمک نہیں چکھ پاتے. ارے یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں, اور مال دیکھو تو کروڑوں کا ہے, اربوں کا ہے, اربوں کا مال پڑا ہوا ہے, نمک نہیں چکھ پاتے.
शक्कर नहीं खा पाते, किसके लिए जमा किया था। और थोड़ी और बड़ी बीमारी हो गई तो पानी भी चल रहा है, किडनी खराब है। कितने ऐसे लोग मिलते हैं आज, कितने ऐसे हैं जिन्होंने साफ मुझसे कहा कि डॉक्टर ने पूरा गिन करके कहा है कि पूरे दिन भर में जो है एक ढक्कन से पानी पीना, बोतल का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन से बस बूंद बूंद चखते रहे, पानी ही ना पियो, इसलिए कि किडनी काम नहीं करती। ये दुनिया है मेरे अजीजों, हमने अपनी सेहत गंवा दी, पूरी की पूरी सेहत गंवा दी इसको हासिल करने के लिए। इसी को मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने कहा था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली। लेकिन समझ में किसी को नहीं आता, उस वक्त समझ में आने लगता है जब जाने का वक्त होता है। जाने के वक्त हालात ऐसे होते हैं, मैं अक्सर अपने टूर में देखता हूँ, पे जाते हैं, बगदाद पे जाते हैं, खूब आयश से रहते हैं, सबको पता रहता है प्लेन में सिर्फ 30 किलो का अलाउड है, लेकिन मार्केट में जाते हैं तो उनको कुछ खबर नहीं होती, सब खरीद रहे होते। हो जाए खरीद करके लाकर रूम में भर दिए, और आज शाम में जाना है तो ठोस रहे हैं इस बैग में उस बैग में नहीं घुसा, और उसके बाद फिर एयरपोर्ट पहुंचे तो कभी इसको रिक्वेस्ट कभी उसको रिक्वेस्ट, थोड़ा हमारा भी ले लो, थोड़ा हमारा भी। अरे वहाँ सबका 30 है, कोई लेने को तैयार नहीं। फिर खरीदा हुआ वही छोड़ करके निगाह से देखते जाते हैं, किसी की खजूर छूटी हुई है, किसी के मुसल्ले छूटे हुए हैं, किसी के कपड़े छूटे हुए हैं, हाथ पे देखते हैं, छोड़ करके जा रहे होते हैं, बड़ी हसरत से देखते हैं। मेरे अजीजों, ये कोई लतीफा नहीं, से हालात जब दुनिया से जा रहा होता है एक इंसान, मरने से पहले उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। क्यों कहा गया है मरने के वक्त सबसे पहले उसकी आंखें बंद कर दो? क्योंकि वो अपना माल देख रहा होता है, अपनी औलाद देख रहा होता है, अपना घर बार देख रहा होता है। मैंने इसको बनाया था, इस तरह से कमाया था, इस तरह से इसको पाला था, ये सब देखता रह जाता है। उनमें से किसी चीज को उठा भी नहीं पाता, ले नहीं जा सकता, यहाँ तक कि ऐसी हालत खुद जा भी नहीं पाता, दूसरों के कंधों पर सवार होकर जाना पड़ता है। ये दुनिया की गौसे पाक की तालीमात अगर पढ़ते रह जाओ मेरे अजीजों, तसव्वुफ का एक ऐसा किला है, गौसे पाक तालीमात काफी है तुम्हें तौबा करने के लिए, दुनिया में दिल लगाने के लिए और उससे दिल हटाने के लिए गौसे पाक की तालीमात काफी है। आपने फरमाया था दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती समंदर में चलती, कश्ती समंदर में चलती है, यानी पूरे भरे हुए मौजों के पानी पर कश्ती चल रही है, लेकिन उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। हाँ, अगर पानी कश्ती के अंदर आ गया तो फिर कश्ती के लिए खतरा है, डूब जाएगी। तुम दुनिया में ऐसे ही रहो कि तुम्हारे अंदर दुनिया ना आए, तुम दुनिया में हो, तुम्हारे अंदर दुनिया ना आ जाए। अगर तुम्हारे अंदर दुनिया घुस गई तो डूब जाओगे, फिर यहाँ से निकल नहीं पाते। मौलाना रोम इसी की मिलती जुलती बात कहते हैं। मसनवी शरीफ में जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, एक चूंटी को देखा, शहद का एक कतरा जमीन पर गिरा हुआ है, शहद का कतरा चिपकने वाला होता है, यानी उसके अंदर गम होता है। चूंटी करीब से आई, एक चुस्की ली, शहद को चखा और जाने लगी, फिर आई, पेट कहाँ भरता है चूंटी का मीठे से। अरे शहद तो पानी में भी रखो ऊपर से आके गिरती है, और शहद खाना है उसको। और दूसरी तरफ से आई, फिर गई, पेट नहीं भरा, चारों तरफ से उस कतरे को चाट के गई। मौलाना रोम फरमाते हैं, फिर चूंटी के दिल में ख्याल आया, मैंने हर तरफ से तो शहद को चखकर देखा, टेस्ट एक ही है, बीच कचरे में कैसा टेस्ट होगा, कतरे के बीचों बीच शायद अलग टेस्ट होता है। तो चूंटी ये सोच करके कतरे के ऊपर चढ़ गई, जो शहद का कतरा था उसके ऊपर चढ़ गई, कहा ऊपर चढ़ करके मैं चुस्की लूंगी इसकी और चखूंगी। और जब चढ़ गई तो उसके सारे पैर हाथ उस पे चिपक गए,
چوبس تو لیا, شہد کھا تو لیا, لیکن واپس آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. سارے ہاتھ پیر اس شہد کے غم میں چپک گئے, چونٹی کی اسی قطرے میں موت ہو گئی. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں انسان یہی کرتا ہے, مال کبھی ادھر سے کماتا ہے کبھی ادھر سے کماتا ہے, ہر جگہ سے دیکھتا ہے, سارے ٹیسٹ لے لیتا ہے, بعد میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے. نیتا جی تو بڑے بنگلے میں, وہاں کیسا عیش ہوتا ہوگا, کوئی اس ریزورٹ میں ہے وہاں کیسی مستیاں ہوتی ہوں گی, وہاں بھی جا کر دیکھ لوں. یہ وہاں بھی یہاں بھی کرتے کرتے گھس جاتا ہے اور دنیا میں ایسا مصروف ہوتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے, توبہ کی مہلت نہیں مل پاتی, اسی دنیا میں پھنس جاتا ہے. میرے عزیزو, غوث اعظم کی تعلیمات یہ ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی سمندر میں رہتی ہے, تمہارے اندر پانی نہ آنے پائے, اگر تمہارے اندر آ گیا تو ڈوب جاؤ گے. ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آج ہم حالات دیکھ سکتے ہیں. جتنی چیزیں انہیں ہمیں بگاڑا ہے آج وہ دنیا کی محبت ہے, وہ دنیا کی محبت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں سناتا ہوں, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, وہ آج کے زمانے میں اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو ایسا لگے ہمارے لیے ہی بیان ہوا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکنۃ الی قطعتها, قریب ایک زمانہ تم پر آئے گا, تم دیکھو گے کہ ساری جماعتیں میری امت پر ٹوٹ پڑیں گی, ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن سے جھپٹتا ہے, بھوکا آدمی جیسے برتن سے جھپٹتا ہے ایسے میری امت پر ساری قومیں جھپٹ پڑیں گی. آج وہی تو حالات ہے, آج وہی حالات ہے, سب کا ٹارگٹ ہم ہی ہے, سب کا نشان ہم ہے. صحابہ نے پوچھا اس وقت یومئذ نحن من قلت رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی, ایسا کیوں ہوگا کہ سارے لوگ ہم پر جھپٹ پڑیں گے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ولکنکم کثیرون, نہیں تم تو بہت زیادہ ہوں گے اس وقت, غوثہ ان کا غوثہ اسرائیل, لیکن تمہاری حالت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو, یعنی سمندر کا کف جھاگ جو ہوتا ہے ہواؤں سے اڑ جاتا ہے. تعداد تو بہت ہوگی لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بلبلا کر کے بھاگنے والے لوگ, یہ پیوریٹی نہیں رہ جائے گی. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی چیز ہمارے اندر کیوں آئے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں وجہ دو ہی ہوگی, دو چیزیں جب تمہارے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اوپر کافروں کا دشمنوں کا رعب ڈال دے گا, تم ڈرتے جینے لگ جاؤ, خوف کے عالم میں جینے لگ جاؤ گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے بے انتہا محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے لگو گے, موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی, ڈرنے لگ جاؤ گے. یہ دو چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب ڈال دیا جائے گا, دشمنوں کا خوف ڈال دیا جائے گا. کیا یہ دو چیزیں آج ہمارے اندر آ گئی؟ اے نوجوان, دنیا میں ایسے مست ہو گئے, ہر ایک کو اپنی مصلحت ہے, میری دکان کیسے چلے گی, میرا بزنس کیسے چلے گا. مولانا تو تقریر کرتے ہیں, یہ بولتے ہیں ان کو کچھ ہو گیا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. یہ ساری مصلحتوں کی باتیں میں سن سن کر کے پک گیا ہوں. بہت سارے لوگوں کو تو یہ لگتا ہے ان کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ کل کو ان پکڑ کے لے جائیں گے, تمہارا بھی نام آئے گا. بہت سارے اسٹیج پر علماء کے حالات پر ابھی تو چل رہا ہے, جس دن کوئی ٹارگٹ پر آئے ادھر ادھر بیٹھنے سے بھی ڈرنے لگے. ان کے اوپر اتنے کیس ہیں, بازو بیٹھنے والوں کے بھی حالات خراب ہو جائے گی, ہمارا بھی نام نہ آ جائے. میرے عزیزو یہ سب دیدر بھکتیاں ہیں, تمہارے ایمان کا امتحان. میں تو یہی کہتا ہوں ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں. وہی بات میں کہتا ہوں جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہی رپورٹ لکھواتے ہیں جا کر کے. ہماری بھی جہاں رپورٹ کی ہوئی ہوگی بات یہی ہوگی کہ یہ رسول اللہ کا نام لیتا ہے.
اور ان کے نام پر لوگوں کو بات کرتا ہے، یہی رپورٹ ہوگی، اور اس بارے میں ہم کبھی ڈرتے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اتر پردیش میں وہاں کے حالات تو پتہ ہے، بلڈوزر کی حکومت چلتی ہے، لیکن میرے عزیزوں ایک مولانا صاحب نے کہا آپ کے ساتھ جلسے میں بیٹھ کر میں لبیک لبیک کے نعرے لگا رہا تھا، دوسرے دن مجھے تھانے بلا لیا، اور پھر مجھے آ کے مولانا تم ہی نعرے لگا رہے تھے۔ آپ لوگ نہ ڈرے یہاں پر۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں کہا کیا ہوا؟ پھر کچھ ہوا؟ کہا مجھ سے کہہ رہے تھے کیس ہو جائے گا، حالات بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا فخر کرو مولانا اس بات پر، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے اور تم نبی کا نام لے کر جا رہے ہو، کون سا مسئلہ ہے؟ بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں، ہم بولتے رہیں گے اس وقت تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان رکھی ہے۔ نبی پاک کی عظمت اور نبی پاک کی شریعت اور اولیاء امت کی مدحت بیان کرنا جرم ہے، یہ جرم ہم 1000 بار کریں، اگر یہ جرم ہے 1000 بار کریں، بلکہ ہم دار پر بھی، پھانسی کے پھندے پر بھی یہ جرم کریں گے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ بتایا ہے جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ خامخواہ بیچارے ہمارے رشتہ داروں کو ڈرا کر کے رکھے لوگ، پولیس والے حضرات کو کچھ لوگ رپورٹ لکھوا کر ڈرا کر کے رکھے ہوئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1 سال میں تقریباً 170 کے قریب جلسے کر کے آئے۔ کسی ایک جگہ کی بھی رپورٹ نکال کر کے بتاؤ کہ ہم نے کہیں فساد کروایا، ہم نے کہیں پر لوگوں میں ماحول بگاڑا ہو، یا پبلک بھڑک کر کے ایک دوسرے کے جنگ کرنے پر آئی ہو، کہیں نہیں۔ اگر قوم کو، سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنا تمہارے نزدیک بھڑکانا ہے تو یہ بھڑکانا تو بہت اچھا ہے میرے عزیزو۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے، ہم ان نوجوانوں سے بات کر رہے ہیں جو اپنے نبی کے فدائی، جو اپنے نبی کے عاشق ہیں، اور ہم صرف اس لو کو اور بڑھانا چاہتے ہیں جو ان کے سینوں میں جل رہی ہے۔ ان کے سینوں میں کسی اور کی نہیں، میرے مصطفیٰ کے محبت کی شمع ہے، اگر وہ مدھم ہے ہم اس کو تیز کرنا چاہتے ہیں۔ میرا مطالبہ صرف اتنا ہی ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ مجھے بتاؤ، میں تو دوسرے واقعات بیان کر رہا ہوں، یہاں آپ کے کرنٹ سچویشن، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، رپورٹر بھی ہوں گے، حضرات مجھے کون سا بھڑکایا یہ جو کہہ رہے ہیں، اپنے نبی کو پکار رہے ہیں۔ میرے عزیزو تمہارے ان نعروں سے اصل بات یہ ہے، دنیا کو یہ لگنے لگا ہے یہ جس کے غلام ہیں اس کے پورے ہونے لگ گئے تو پھر اچھی اچھی کرسیاں ہلنے لگ سکتی ہیں، اس لیے کہ اس قوم کی تاریخ سب کو پتا ہے، یہ وہ قوم ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں، اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، دنیا کو پتا ہے، دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اقبال نے کہا ہے تھمتا
بنتا نہ تھا کسی سے، پھیلے رواں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اسی بات کو لے کر کے موڑ کے بگاڑ کر کے پیدا کیا جاتا ہے۔ حالات خراب ہو جائیں گے آپ کے بہن، حالات خراب نہیں ہوں گے۔ ایمان اگر مضبوط ہو جاتا ہے تو حالات خراب کبھی نہیں ہوتے، حالات خراب نہیں ہوتے۔ آج اے سنی مسلمانوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اگر کامل ہے، یہ بات سن لو، وقت ختم ہونے کو آ گیا ہے، میں اپنے وقت پر سمیٹ لوں۔ آپ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، علماء بھی توجہ کریں گے، کیونکہ یہ بھی منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جمعہ میں مسجد پر مائک لے کر کے بیان کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ۔ اب تو حالات ایسی آئیں گے ان کے ساتھ، اب تک تو ٹرسٹیوں کی چٹھیاں آتی تھی، صدر سیکریٹری بولتا تھا مولانا یہ نہیں بولنا وہ نہیں بولنا، ابھی اس کے بعد اور آگے سے بھی آئیں گے اور چٹھیاں آئیں گی کہ مولانا ابھی آپ کو کیا بولنا ہے اس جمعہ میں۔ یہ ڈرے بھٹکے ہوئے لوگ جو علماء کی گردنوں پر راج کرتے ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں کھول دو، آزاد کر دو ان زبانوں کو جو میرے مصطفیٰ کی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان کی زبانوں پر تالے نہ لگاؤ۔ یا علماء تمہارے دین کے محافظ ہیں، تمہاری نسلوں کی شریعت کے محافظ ہیں، آج ان کی زبانوں کو بند کرو گے، کل تمہارے بچے نبی کا نام لینے سے گھبرانے لگ جائیں گے، ڈرنے لگ جائیں گے۔ علماء کے گلوں میں اور ان کی گردنوں میں رسیاں نہ ڈالو، یہ تو ان ظالم ٹرسٹیوں سے کہتا ہوں، باقی علماء سے کہتا ہوں اگر حالات ایسے آ گئے ٹھوکر مار دو ان کی نوکریوں کو۔ ایک دروازہ اگر یہ بند کرتے ہیں، میرا مولا 70 دروازے اور کھولے گا۔ سنو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات سے ڈرتے تھے؟ غوث پاک کا خطبہ بیان کرنے والے مولوی حضرات، علماء سنیں، غوث پاک کس سے ڈرتے تھے؟ ان کو ڈرانے کوئی ٹرسٹی تھا، کوئی حاکم تھا؟ بلکہ حالات ایسے تھے، ایک بار خطاب کر رہے ہیں مجمع میں، بہت بڑا مجمع ہے، خطاب کے بیچ درمیان ابھی واز ہو رہا ہے، ایک کالا سانپ گر گیا آپ کے کندھے پر، سانپ گر گیا اور گرا ہی نہیں، گر کر کے پھر وہ آپ کے گلے کے اندر سے داخل ہو گیا، آستین میں آیا، آستین میں آیا اور پھر ادھر آیا، وہ لوٹ لوٹ کرتا رہا۔ لوگ جو مجمع میں بیٹھے تھے ان پر ہیبت تاری تھی، وحشت تاری تھی، کوئی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہو رہا ہے، لیکن غوث پاک کا قدم ڈگمگایا نہیں، نہ جسم کے اندر کوئی حرکت ہوئی، آپ کا بیان کنٹینیو جاری رہا، اسی طرح جاری رہا۔ وہ سانپ کبھی آپ کے سامنے آیا، کبھی ادھر آیا اور گھوم پھر کر کے واپس چلا گیا۔ بیان آپ کا مکمل ہوا، لوگ کھڑے ہوئے پوچھتے رہے، یا سلطان الاولیاء سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے ساتھ یہ جو ماجرا ہوا، یہ سانپ اتنا خطرناک تھا، دیکھ کر کے ہیبت تاری تھی اور آپ اپنا بیان کنٹینیو جاری رکھے ہوئے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں وہ سانپ تو مجھ سے کہہ رہا تھا، اے عبد القادر تجھ سے پہلے 70 اولیاء کو بھی میں نے ایسی آزمایا ہے، 70 علماء کو میں نے ایسے ہی آزمایا ہے اور آزما کر چلا گیا۔ غوث پاک کیا فرماتے سنو، اے لوگو تم مجھ سے پوچھ رہے اس سے ڈرتا تھا یا نہیں ڈرتا تھا؟ بات صرف اتنی ہے، میں اس قادر کا بندہ عبد القادر ہوں، اس قادر کا بندہ عبد القادر ہوں، میرے اس کی قدرت پر ایسا یقین ہے اگر مولا نے میری موت لکھی ہے تو یہ کالے سانپ سے کیا چونٹی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر موت نہیں لکھی اس طرح کے 1000 سانپ میرے گلے میں آئے میری موت نہیں آ سکتی۔ میرا اس کی قدرت پر یقین کامل ہے، اس لیے میں اس کا بیان کنٹینیو رکھا، جاری رکھا۔ آج میں یہی کہتا ہوں اے سنی مسلمانوں اور ان علماء سے بھی، اگر ہماری موت لکھی ہے چھوٹے سے حادثے سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو وقت کا پرائم منسٹر بھی تمہاری گردن پر پیر رکھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ قادر مطلق میرا رب العالمین ہے۔ وقت کا بادشاہ بھی تمہاری گردن پر تلوار رکھے نہیں آ سکتی۔ آپ کو پتا ہے چنگیز کی تاریخ، چنگیز ایک ظالم بادشاہ گزرا، بہت بڑا ظالم، جس کے سر پر 50 لاکھ لوگوں کے قتل کا الزام ہے،
50 लाख इंसानों का कत्ल मामूली है? उस जमाने का चंगेज और वो मुल्क के मुल्क फतह करते हुए निकला था। एक जमाना ऐसा था मेरे अजीज, घोड़े पर बैठा हुआ चंगेज कुछ लोगों को, मुसलमानों को गिरफ्तार करके मैदान में खड़ा किया है और जल्लाद को बुलाया कि एक साथ सबकी गर्दनें उड़ाने लग जाओ। वो कितने लोग थे? 3 सफों में खड़ा किए हुए थे लोगों जिनका कत्ल होना था। लाइन से खड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जल्लाद तलवार लेकर आया और जब पहली सफ वालों को कत्ल करने लगा, वो गर्दनें उड़ा रहा था। एक बूढ़े मियाँ पहली सफ में खड़े थे, वो जल्दी से दूसरी सफ में चले, पीछे वाली सफ में गए। बादशाह चंगेज घोड़े पर बैठा हुआ खिलौने से खेल रहा है और ये मंजर भी देख रहा है और हंस रहा है। बूढ़ा यहाँ से उधर चला गया, पहली सफ का काम तमाम, पूरे कत्ल हो गए। दूसरी सफ में जब कत्ल का ऑर्डर आया तो जल्लाद फिर गर्दनें उड़ाने लगा। दूसरी सफ, दूसरी लाइन को कत्ल करने लगा जल्लाद। ये बूढ़े बाबा जो है तीसरी सफ में चले, पीछे और एक सफ थी, यहां से बचकर तीसरे में चले गए। दूसरी सफ भी उड़ गई। उसके बाद बादशाह चंगेज कहा मार करके कहने लगा, बाबा जी अब तो इसके पीछे कोई सफ नहीं, ये तीसरी थी, अब कहां जाओगे? बूढ़े मियां ने सर झुकाकर कहा, अब भी मेरा अल्लाह है। ये यकीन होता है, जहां तक बचना है बच लेंगे, और जब नहीं है, बाबा जी ने कहा अब भी अल्लाह है, हो सकता है। उस चंगेज ने कहा कि उड़ाओ अब इनकी गर्दनें। सबको उड़ाने ही जा रहा था, अचानक चंगेज के हाथ से वो खिलौना नीचे गिरा जो खेल रहा था बैठ करके घोड़े पर। जैसे ही वो खिलौना उठाने के लिए नीचे की तरफ आया, उसका पैर जीन से निकल गया और घोड़ा अचानक बिदक गया, सरकश हो गया और घोड़ा सर पर दौड़ने लगा और ये एक पैर इसका जीन में फंसा हुआ है और सर नीचे जमीन पर है। अब घोड़ा दौड़ता गया, पता नहीं कितने पत्थरों से इस बादशाह का सर टकराता रहा। घोड़ा किसी के काबू में नहीं आ रहा। सारे सिपाही, सारे फौजी इस घोड़े को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे, लेकिन घोड़ा दौड़ता गया, इतना दौड़ा कि उस चंगेज का सर फट करके भेजा बाहर, मर गया। बहुत दूर जा करके घोड़ा एक रुका। बादशाह की मौत का ऐलान इतना बड़ा था, सारे सिपाही, सारे फौज बादशाह को लेने के लिए हाजिर आए। मियां पूरी सल्तनत तहबतह हो गई, हुकूमत बदल गई, सब खत्म हो गया और जो कैदी थे वो आजाद होकर जाने लगे। वो बूढ़े मियां कहते हैं बाकी लोगों से, क्या मैं नहीं कहता था अल्लाह अब भी हमारे साथ है? मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, हमारे लिए दुनिया द एंड नहीं कर सकती जब तक मौला ना चाहे, अल्लाह ना चाहे। आज लोगों को ये लगता है, मुझे वैसी भी बात बताया गया कि यहाँ पर मुंबरा की आपकी घनी आबादी है, फिलिस्तीन के मामला पर कुछ बोलेंगे यहाँ पर भड़क जाएंगे लोग। मेरे अजीजों, इतने भड़कने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ भड़कोगे तो फिलिस्तीन पहुंच भी नहीं पाओगे। बात ये है, हम बोलेंगे जरूर जुल्म के खिलाफ और हक के लिए,